الامام علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی نے کس کے متعلق یہ کہا تھا کہ لم یقل الشعر لرغبت او لرہبت، کہ اس نے شعر جو کم کہے ہیں وہ کسی کی رغبت کے لیے، جس نے یا اس کا دوسرا مطلب ہوگا اگر اس کو قال یقول سے لیں کہ اس نے جو شعر کہے ہیں وہ کسی سے رغبت میں نہیں کہے، یعنی کسی سے کوئی اسے ہدایہ ملنے تھے اس لیے اس نے کہے ہیں، یا اسے کوئی مال ملنا تھا، نہیں، او لرہبت، نہ ہی اس نے کسی کے خوف سے کہے ہیں کہ کسی سے ڈر کے، وکان احسنہم نادرا واسبقہم بادرا، اور جو یعنی اس کا جو احسن ہے، جو اس کا اچھا ہے، یعنی اس کی شاعری کا، وہ نایاب ہے، واسبقہم بادرا، اور جو اس نے شروع میں کہا ہے وہ بدیہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی اس کی شاعری کی ہی ساری صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ یعنی بادرات، بدیہیات میں سبقت لے جانے والا ہے، اور محسنات میں نایاب ہے، کہ اس جیسی شاعری کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اس نے حضرت علی نے امراء القیس کے متعلق کہا تھا۔ آگے ہے جی کہ من الذی اصدر الفتویٰ، یہ فتویٰ کس نے دیا تھا کہ بأن الحجا باطل لا یصلح فی قضیۃ حجاء الحتیہ لزبرقان، ٹھیک ہے جی، حضرت زبرقان جو تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کو گورنر لگایا گیا تھا، ان کی حجا کہی تھی حتیہ نے، تو اس پر پھر کمیٹی بیٹھی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت قاضی القضات تھے، اور انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ جو حجا کرتا ہے حجا صحیح نہیں، اس کی بنیاد پہ پھر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ جب وہ پھر حضرت عمر کے سامنے رویا تھا، اس نے توبہ کی تھی، تو حضرت عمر نے اس کو مال بھی دیا تھا اور کہا کہ یہ چھوڑ دو، تو یہ وہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ من القائل اذا قرأتم شیئا من کتاب اللہ فلم تعرفوا، کہ جب قرآن میں سے تم کچھ پڑھتے ہو کتاب اللہ میں سے تو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا جب کچھ، تو فَاطْلُبُوهُ فی اشعار العرب، تو پھر آپ اس کو اشعار عرب میں دیکھیں، اس میں وہاں سے طلب کریں کہ فَإِنَّ الشِّعْرَ دیوان العرب۔ اگلے دن بھی آپ نے ایک سوال کیا تھا شعر دیوان العرب، اب یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک اگر سمپل کہا جائے نا کہ شعر عربوں کا دیوان ہے تو اس کی نسبت ابن خلدون کی طرف ہو جائے گی، اور اگر آپ جملے پورے کی صورت میں کہیں گے نا کہ اذا قرأتم شیئا من کتاب اللہ فلم تعرفوا، تو پھر اس کی نسبت حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف ہوگی۔ اب سب پیپر میں آپ نے سوال کی نوعیت کو سامنے رکھنا ہے۔ آگے 49 ہے جی کہ من الذی کان اذا سئل عن شیء من القرآن انشد فیہ شعرا۔ 48 اذا قرأتم مطلب لفظ لفظ کا کر کے بتاؤں ترجمہ؟ سر یہ دو سوال جو آپ نے ڈیفرنٹ بتائے ہیں ان کا بس کلیئر کر دیں، باقی اس تو سمجھ آ رہی ہے۔ کون سے دو سوال؟ سر یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اگر اذا قرأتم شیئا من کتاب اللہ فلم تعرفوه، اگر اس طرح ہے تو ابن خلدون کا بتایا تھا نا، وہ پوچھ رہی ہیں بھائی پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں نا نقد ادبی میں، ابھی ہم پیچھے آئے نا ذرا، کس پیج پہ ہم نے یہ پڑھا تھا؟ کس پیج پہ گزرے یہ بات؟ ابھی گزری ہے نا پیچھے؟ یہ پیج نمبر 153 کوسچن نمبر 22۔ ہاں جی، تو اس میں آیا نا کہ ان شعر کان دیوان للعرب، یہ ابن خلدون نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی بات کی میں وضاحت میں کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم پیپر میں یہ سوال آیا ہوا تھا، اس میں بہت سارے لوگوں نے مجھے کتنے ہی لوگوں نے یہ کہا جی کہ یہ ہم نے کسی نے عبداللہ ابن عباس لگایا، کسی نے ابن خلدون لگایا، تو وہ اس کی میں نے وضاحت دی ہے کہ اگر اس طرح تفصیل کے ساتھ آئے گا تو پھر آپ یہ جواب دیں گے، اور اگر مطلقاً آئے گا کہ ان شعر دیوان للعرب تو پھر آپ اس صورت میں ابن خلدون کے ساتھ جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے سر، سمجھ رہا جی نیکسٹ دیکھیں جی، آگے ہے کہ من الذی کان اذا سئل عن شیء من القرآن انشد فیہ شعرا، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو تھے جب ان سے قرآن کے متعلق کوئی پوچھا جاتا تھا تو وہ دلیل کے طور پہ اس پہ شعر بھی پڑھا کرتے تھے۔ آگے ہے جی کان اشعر العرب فی رأی لبید بن ربیعہ، ٹھیک ہے جی، لبید بن ربیعہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رائے میں جو اشعر العرب ہے، عربوں کا بڑا شاعر ہے، وہ امراء القیس ہے۔ حتیہ جو ہے اس کی رائے میں جو اشعر عرب ہے وہ ابو داؤد الایادی ہے، یہ بھی زمانہ جاہلی کا ایک بڑا شاعر ہے،
اور بلکہ اسی کا میرا خیال تھا جو اس کسی سے مروی کیا کرتا تھا شاعری کو، شاید زہیر تھا۔ اور اسی طرح ہے جی کہ خیر الشعر الحولی المحقق، بہترین شعر کون سا ہوتا ہے؟ الحولی یعنی جس پر سال گزر چکا ہو، اور المحقق، محقق اصل میں حقق کہتے ہیں جب اونٹوں کا جو باڑا ہوتا ہے نا، اس باڑے کے اندر ایک لکڑی کا ایک پھٹا لگایا جاتا ہے کہ اونٹ جو ہے نا جب انہیں خارش پڑتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنی جلد کو رگڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کو محقق بولتے ہیں۔ تو یہاں محقق کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کھرید کر شعر نکالے، مطلب کہ یعنی کسی بھی اگر وہ شعر کہنے لگے تو لفظی لحاظ سے بھی اور معنوی لحاظ سے بھی اسے اس کی بال کی کھال اتارے اور پھر وہ شعر کہے۔ تو یہ کس نے کہا ہے؟ یہ حتیہ نے کہا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ الفترۃ الزمنیہ التی تبدأ بخلافت معاویہ بن ابی سفیان وتنتہی باستیلاء العباسیین علی الحکم تسمى العصر الاموی، کہ وہ زمانہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت سے شروع ہوتا ہے اور کہاں جا کر ختم ہوتا ہے، یعنی جب عباسی لوگ جو ہے ان کی دور حکومت پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم عصر اموی شمار کرتے ہیں۔ اصبح الشعر صناعۃ یتکسب بها صاحبها فی العصر الاموی، شعر کو روزگار کا ذریعہ کس کے زمانے میں بنایا گیا؟ عصر اموی میں بنایا گیا، اور بنانے والے کون تھے؟ جریر، فرزدق، اختل وغیرہ تھے۔ فی العصر الاموی نما الشعر وظہر فی ثلاثت معاقل، ٹھیک ہے جی، 3 جگہوں پہ آئے معادن یا آئے مدائن، کہ 3 جگہوں پر شعر جو بہت پھلا بڑا، نما اس کی نمو ہوئی اور اس کا ظہور اس کا جو ہے وہ اس کی بڑھوتری ہوئی، کہاں پہ؟ حجاز میں، عراق میں اور شام میں۔ اس کے بعد ہے جی کہ اشعراء المتحررون، مثلا عمر بن ابی ربیعہ، ابن قیس، رقیات، اسی طرح احوص، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کون سا جھنڈا اٹھایا تھا؟ یہ آزاد گو شاعر تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آزاد گو کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی وہ وطن کی آزادی والے شاعر تھے، آزاد گو کا مطلب یہ تھے کہ بے لگامے، ٹھیک ہے نا جی، بد زبان، بد خلق شاعر تھے، اور انہوں نے غزل اباہی کی بنیاد ڈالی ہے۔ الاباحہ کہتے ہیں اشتراکیت کو، تھوڑی سی نا اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ غزل اباہی مطلب کیا۔ اباحت کہتے ہیں اشتراکیت کو، یہ ایک اصطلاح ہے جو عربوں میں استعمال کی جاتی ہے کہ یعنی وہ عورت کہ جس پر کئی لوگ آتے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں کہ حاذہ المرأة المشترکہ۔ تو اس سے یہ لفظ لیا گیا کہ یہ لفظ بطور نجاست اور گندگی کے استعمال ہوتا ہے۔ اب اباحت براہ راست اس معنی میں نہیں ہے، یہ میں نے پیپر میں سوال دیکھا ہے، اس نے فیڈرل کے پیپر میں ایک سوال دیا، اس نے کہا کہ اباہی جو ہے کہ یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے یا یہ کسی معنی کے ساتھ متصل ہو کر اپنا معنی دیتا ہے؟ تو یہ حقیقی معنی میں اپنا معنی نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ویسے تو اباحت کسی چیز کا حلال ہونا ہوتا ہے، لیکن یہاں اباحت بمعنی اشتراکیت ہے، اور مراد اس سے کیا ہے کہ یعنی گندگی۔ تو غزل اباحت کی بنیاد انہوں نے رکھی، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ انہوں نے شاعری کو اور ڈگر پر ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد ہے جی فی العصر الاموی حمل الشعراء المحافظون مثلا کثیر عزہ، جمیل بثینہ، لواء غزل العفیف، پاکیزہ غزل، ٹھیک ہے جی، جو کثیر عزہ تھا، اور اسی طرح جمیل بثینہ، ان کی شاعری ہمارے اس میں بھی میرے خیال ایم اے میں بھی ہے، ان کے ایک قصیدہ، تو انہوں نے غزل عفیف کی بنیاد ڈالی ہے۔ یہ وہ جھنڈا اٹھانے والے ہیں۔ لمن قال جریر انت اشعر اہل جلدتک، ٹھیک ہے جی، کہ جریر نے یہ کس کو کہا تھا کہ تو، اب یہ جو لفظ استعمال کیا نا جلدتک، یہ عربوں کے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، مطلب جلد کا مطلب کیا؟ جلد کا مطلب ہوتا تھا کہ مراد اس سے خاندان، کنبہ، قبیلہ، ٹھیک ہے نا جی، کہ تہاڈی تے کھال ایک ہی ہے، مطلب یہ کہ تہاڈا کنبہ قبیلہ سیم ہے، تو اس معنی میں اس کو استعمال کرتے تھے کہ انت اشعر اہل جلدتک، کہ تو اپنے کنبے قبیلے میں بڑا شاعر ہے۔ تو یہ اس نے کسے کہا تھا؟ یہ جریر نے کہا، اور کس کو کہا؟ اس نے کہا تھا نصیب بن رباح کو، ابو محجن کو۔ آگے ہے جی کہ من قال، یہ کس نے کہا؟ کہ جمیل امامنا وعمر بن ربیعہ اوصفنا لربات الحجال وکثیر ابکانا علی الدمن وامدحنا للموت، ٹھیک ہے جی، کہ جو جمیل بثینہ ہے وہ تو ہمارا امام ہے، کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ غزل عفیف کہتا ہے، پاکیزہ غزل کہتا ہے، اچھا آدمی ہے، تو اسے تو ہم اپنا دل سے امام مانتے ہیں۔ اور عمر بن ربیعہ جو ہے وہ کون ہے؟ تو وہ اوصفنا لربات الحجال، ٹھیک ہے جی،
تو الحجال کا معنی ہوتا ہے کہ جو عورتوں کی محاسن وغیرہ، تو وہ اس کا ربات ہے، ربا یہ رب سے، رب اس کو کہتے ہیں نا پالنے والے کو، بنانے والے کو، تو وہ لربات الحجال ہے کہ عورتوں کے محاسن گھڑنے والا ہے، کہ یعنی وہ وہاں سے بھی خوبی ڈھونڈ لیتا ہے، کسی عورت کی چلتی عورت کی میں سے خوبی ڈھونڈ لیتا ہے، تو وہ اس کے اوصاف بناتا ہے۔ تو عمر بن ربیعہ جو ہے وہ ہم میں سے اوصف ہے، زیادہ وصف کہنے والا ہے، ربات الحجال ہے، عورتوں کے محاسن کا گھڑنے والا ہے۔ اور کثیر جو ہے وہ اب کانا علی الدمن، آپ نے یہ پڑھا ہوگا نا کہ دمنۃ لم امن امی اوفا دمنۃ لم تکلمی بحومانۃ الدراج فالمتسلمی، تو یہ اسی سے دمنہ سے ہے۔ دمنہ جو ہے وہ دراصل ویسے تو اونٹنی کی مینگنی کو کہتے ہیں، کہ وہ اونٹنی کی مینگنیاں، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ وہ گھر جو اجڑ چکے ہیں، وہ دیار جہاں سے جو گھر بوسیدہ ہو جاتے پرانے زمانے میں، جہاں لوگ نہیں رہتے تھے تو وہاں جانور باندھے جاتے تھے، اور پھر وہ جانور وہاں مینگنیاں کرتے تھے، تو اس کو دمنہ کہتے ہیں، یعنی ویرانگی کی جگہ۔ تو یعنی وہ دمنہ کا مطلب ہوگا کہ ایسا ویرانہ جہاں پر اس کی محبوبہ کے آثار موجود ہیں اور وہ ان کو یاد کرتا رہتا ہے۔ تو کثیر جو ہے وہ ہمیں ابکانا علی الدمن، کہ دمن کی یاد دلاتا ہے اور پھر رلاتا ہے، یعنی اپنے پرانی جو ہیں وہ یادیں تازہ کرواتا ہے، پرانے نشانات کی باتیں کرتا ہے اور پھر ہمیں رلاتا ہے۔ وَأَمْدَحُنَا لِلْمَوْتِ، ٹھیک ہے جی، اور اسی طریقے سے موت کی مدح کرتا ہے۔ تو یہ کس نے کہا تھا؟ نصیب بن ربا نے کہا تھا۔ اس کے بعد نصیب بن ربا ابو جن نے ہی یہ بھی کہا تھا کہ اما اصدقنا فی شعرہ فجمیل، کہ اپنے شاعری میں سچا جو ہے وہ جمیل بثینہ ہے، کیونکہ وہ غزل عفیف کہتا ہے، اور حجال ربات الحجال جو اوپر ہم پڑھ آئے ہیں تو وہ کثیر ہے، اور جھوٹا جو ہے وہ عمر بن ربیعہ ہے۔ عمر بن ربیعہ جھوٹا ہے کہ وہ صرف گھڑتا ہے، بناتا ہے، اپنے پاس سے بناتا ہے۔ اور آگے وہ کہتا ہے کہ وَأَمَّا أَنَا، اور اگر میری بات ہے تو فَأَقُولُ مَعْرِف، میں جنجنا وہ مین پتہ ہے۔ تو یہ بھی نصیب بن ربا نے کہا تھا۔ اس کے بعد ہے من قال کہ لا ترو فتیاتکم، شعر عمر بن ابی ربیعہ روایروی سے، کہ لا ترو، روایت نہ کرو اپنی لڑکیوں سے اور اپنے لڑکوں سے، یعنی جو بالکل ابھی ٹین ایجز ہیں ان کو نہ بیان کرو، عمر بن ابی ربیعہ کی شاعری ان کو نہ روایت کرو، لِأَلَّا يَتَوَرَّتُ فِي الزِّنَاءِ تَوَرَّةً، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں زنا میں پڑ جائیں، کہ وہ اس قدر یعنی کہ کھلی شاعری کرتا ہے۔ تو یہ ہشام بن عروہ نے کہا تھا۔ اسی طرح ہے جی کہ فی من یقول دوبارہ لا ترو فتیاتکم، شعر عمر ابن ربیعہ ابی ربیعہ، لِأَلَّا يَتَوَرَّتُ، ورّت یتورت، التورت کہتے ہیں کہ کسی مصیبت میں پھنس جانا، کہیں واقعہ ہو جانا، کسی گڑھے میں گر جانا، ٹھیک ہے نا جی، یہ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ یتورت فی الورطہ، فلاں مشکل میں پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عربی اس لفظ کو یوں استعمال کرتے ہیں کہ لِأَلَّا يَتَوَرَّتُ، تاکہ وہ نہ پڑ جائیں، فی الزنا، زنا میں، تورتاً پھنس جائیں، کہ اس گناہ میں پکڑے جائیں، اس گناہ میں چلے جائیں۔ تو یہ وہ کہہ رہا ہے۔ آگے ہے جی کہ فی من یقول ابو المقول الانصاری، ابو المقول الانصاری جو ہے اس نے یہ کس کے متعلق کہا تھا کہ ما عصى اللہ بشیء کما عصى بشعر، کہ اللہ کی اتنی کوئی نافرمانی نہیں کی جا سکتی جتنی اس بندے نے اپنے شعر سے کر دی ہے۔ تو یہ عمر بن ابی ربیعہ کے بارے میں ابو المقول الانصاری نے کہا تھا۔ آگے ہے جی کہ کان من اہم الناقدین، کان من اہم الناقدین غیر الشعراء فی الحجاز فی العصر الاموی، عصر اموی میں حجاز کے اندر ایک خاتون تھیں کہ جو شاعرہ تو نہیں تھیں لیکن ناقدہ ضرور تھیں، کہ وہ شعر کی درستگی اور صحت اور شعر کے بارے میں احکامات جو ابھی آپ پڑھ رہے ہو وہ لگاتی تھیں۔ سیدہ سکینہ بنت حسین، یہ سکینہ لوگ پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، سکینہ بنت حسین علیہم السلام۔ آگے ہے جی اس کے بعد ہے کہ من قال، یہ کس نے کہا کہ انا امدحہم للملوک، اور وانعتہم للخمر والحمر اے النساء، اختل نے کہا تھا کہ میں بادشاہوں کی مدح میں سب سے بڑا مادح ہوں، سب سے زیادہ مدح کہنے والا ہوں، امدح ہوں میں تفضیل پر، اور اسی طریقے سے میں شراب اور عورتوں کے اوصاف بیان کرنے میں انعت ہوں، نعت سے ہے نا، وصف کو کہتے ہیں، تو ان کے اوصاف بیان کرنے میں انعت ہوں، اور ملوک کی مدح کرنے میں امدح ہوں، یہ اختل نے کہا تھا۔ من الذی فضل جریر علی الفزدق، فرزدق پر جریر کو کون فضیلت دیتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز، چونکہ وہ بھی بہت بڑے نقاد تھے اور بڑا سمجھتے تھے شاعری کو۔ ابھی آ رہی آگے بات، بادشاہوں میں جو بادشاہ سمجھتے ہیں نا شاعری کو، تو ان میں ایک عبد الملک بن مروان بھی سمجھتا ہے اور یہ بھی سمجھتے ہیں۔
آگے ہے جی ابرز النحات الذین اسہموا فی النقد، تھے تو وہ نحوی لیکن انہوں نے تیر پھینکے ہیں، سہام کہتے ہیں نا تیر اندازی کو، اسہموا فی النقد، نقد میں بھی اپنی بازمائی کی ہے، تو وہ کون ہیں؟ یحییٰ بن یعمر ہیں اور عنبسۃ الفیل ہے، اور اسی طرح عبداللہ ابن اسحاق الخضرمی یا کلہم صحیح، یہ سارے انہوں نے کوشش کی ہے۔ یہ کس نے کہا کہ لولا شعر فرزدق لذهب ثلث اللغة، کہ اگر فرزدق کا شعر نہ ہوتا تو لغت کا ایک حصہ ہم سے ضائع ہو جاتا، چلا جاتا، یہ ابو عبیدہ نے کہا تھا۔ اس کے بعد ہے جی کہ من اہم النقاد فی العراق فی العصر الاموی، عصر اموی میں عراق کے اندر بڑے ناقدین کون تھے؟ تو وہ عبداللہ بن اسحاق ہے، ابو عمر بن علا ہے اور عمران بن حطان ہے۔ من الخلفاء والامراء الذین عرفوا بنقدہم وسعۃ اطلاقہم و احاطتہم باللغة الادب، کہ جن کو لغت اور ادب کا بھی پتہ تھا اور اسی طرح ان کی معلومات بہت وسیع تھیں اور وہ نقد کو جانتے تھے بادشاہوں اور امراء میں سے، تو وہ عبد الملک بن مروان تھا ایک، عمر بن عبدالعزیز تھے اور اسی طرح ہشام بن عبد الملک تھا، تو جمیعہم یہ سارے یہ جانتے تھے۔ اکثر من ساہم من الخلفاء الامویین فی النقد، سب سے زیادہ کون ہے؟ تو وہ عبد الملک بن مروان ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ من الذی جعل من الاخطل اشہر العرب و شاعر بنی امیہ، عبد الملک بن مروان نے اخطل کو یہ ٹائٹل دیا تھا کہ یہ اشہر العرب ہے اور بنو امیہ کا شاعر ہے۔ اور من الذی قال للاخطل، ٹھیک ہے جی، اخطل کو یہ کس نے کہا تھا کہ اترید ان اکتب الی الآفاق انک اشہر العرب، کہ تم یہ چاہتا ہے کہ میں اب یوں لکھوں، یعنی اس نے ایک دن شعر کہا اور یہ مست تھا عبد الملک بن مروان، تو عبد الملک بن مروان نے پھر اس کو داد دی اس انداز سے، اور یہ جملہ بڑا مشہور ہو گیا، تو اس نے داد یہ دی کہ اس نے کہا اترید، جیسے ہم کہتے ہیں نا اوے قتل کرے گا کیا، مارے گا، تو یہ اس سے مطلب تعبیر کریں آپ اس کو کہ اترید و نکتب، کہ تو یہ اب چاہتا ہے کہ تو مطلب مجھے اس قدر پہنچائے گا کہ مجھے یہ قرار لکھنا پڑے کہ الی الآفاق، پوری دنیا کی طرف، کہ انک اشہر العرب، کہ تو عربوں کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ آگے 73 میں ہے کہ ما اسم القصیدہ التی عندما سمع عبد الملک، ٹھیک ہے جی، اس قصیدے کا نام بتائیں کہ جو عبد الملک نے سنا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ ان لکل قوم شاعرہ و شاعر بنی امیہ الاخطلہ، کہ ہر قوم کا ایک شاعر ہوتا ہے اور بنی امیہ کا شاعر اختلہ ہے، تو یہ کون سا تھا؟ وہ خف القطعین تھا۔ اس کے بعد ہے قد اتفق النقاد علی ان ارق بیت قالت العرب هو هذا البیت ولمن، کہ وہ کہہ رہے کہ جی یہ کس نے نقاد اس بات پر متفق ہیں کہ شاعری کے اندر جو سب سے جو یعنی رقیق شاعری کی گئی ہے، سب سے باریک بینی شعراء کے اندر جو باریک بینی شعر کی کہی گئی ہے، تو وہ کس کے شعر میں، اور کون سا وہ شعر ہے کہ جس شعر میں سب سے باریکی کی بات کہی گئی ہے؟ تو وہ شعر ہے کہ وما ظرفت عیناکی الا لتضربی بسہمکی فی اعشار قلب مقتلی، کہ وما ظرفت عیناکی، کہ اور جو تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے گی نا، تو الا لتضربی بسہمک، تو آنسو نہیں بہیں گے مگر یہ کہ لتضربی بسہمکی، کہ تو مجھے مارے گی بسہم، یعنی ہم کہتے ہیں نا تیر اندازی کرنے کو، تو ان تیروں سے کہ فی اعشار قلب مقتلی، اعشار عشر کی جمع ہے کہ وہ ایسا مارنا ہوگا کہ جس سے 10 دل قتل ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اعشار عشر سے ہے، قلب دلوں کو کہتے ہیں، اور مقتلی کہ تو دیکھے گی مقتل گاہ میں 10 دل قتل ہو رہے ہیں، یعنی تو ایک آنسو گرائے گی تو یوں یہ سمجھ کہ گویا ایک تیر لگا ہے اور اس سے 10 دل زخمی ہو گئے ہیں، تو تیرا ایک آنسو بمثل تیر کے ہے، اور وہ جب لگے گا تو 10 دل زخمی ہو جائیں گے۔ تو یہ امراء القیس نے جو ہے وہ کہا تھا، اور یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ عربوں کا جو ہے وہ سب سے رقیق ترین شعر ہے کہ کس باریکی کے ساتھ اس نے ایک آنسو سے دلوں کو توڑا ہے اور کس طرح اس نے بات کہی ہے۔ آگے ہے جی کہ قد اتفق النقاد علی ان امدح بیت قالت العرب هو هذا البیت، کہ مدح کے اندر جو شاعری مطلب جتنی ہو سکتی تھی، اس کے اندر جو سب سے مطلب مدح میں جو سب سے بڑا شعر کہا ہے وہ یہ والا شعر ہے، اور یہ زہیر نے کہا تھا کہ تراہ اذا ما جئتہ متحللا کانک تعطیہ الذی انت سائلہ، کہ تو اس کو دیکھے گا اذا ما جئت، کہ جب تو جائے گا اس کے پاس، کہ متحللا، کہ وہ یعنی تحلل سے ہے، تحللہ کہتے ہیں یعنی حرکت کرنے کو، ہلنے کو، جیسے تحلل دم آنسوؤں کا بہہ پڑنا، کہ وہ جب کرے گا کچھ تو کانک تجھے یہ لگے گا کہ تعطیہ الذی انت سائلہ، کہ اس نے تجھے دے دیا جو تو نے اس سے سوال کیا، کہ
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کا ہلنا ہی دینے سے عبارت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس انداز سے اس نے مدح کیا ہے کہ بادشاہ ابھی ہلتا ہے تو تو سمجھ کے تو نے سوال نہیں کیا اور تجھے پہلے ہی تیری جھولی بھر دی گئی۔ تو یہ زہیر نے کہا تھا۔ آگے جی کہ من ابرز العلماء الروات الاوائل الذین اسہموا فی جمع التراث من لغت والادب والنقد، تمام چیزوں میں انہوں نے تباہ آزمائی کی ہے جی، تراث میں بھی، ٹھیک ہے جی، رثا کے اندر بھی، میراث عربی میں بھی، لغت میں، ادب میں، نقد میں، قتادہ بن دعامہ، ابو عمر بن علاء اور ابو عبیدہ، اور اسی طرح اسمعی۔ آگے دیکھیے جی، ابرز الروات الذین غلبت علیہم روایت الشعر دون غیرہا، کہ وہ بڑے راوی، شعر کہنے والے، شعر کو روایت کرنے والے، کہ جن پر یعنی یہ چیز غالب آ گئی اور انہوں نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا، انہوں نے روایت شعری کی ہے، جس میں حماد راویہ ہیں، مفضل ضبی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور خلف احمر ہیں، اور اسی طرح ابو عمر الشیبانی ہیں۔ آگے جی، قامت حرکت النقد فی العصر العباسی علی عاتق اللغویین والنحات والروات، ٹھیک ہے جی، کہ جو آپ کی شروع ہوئی تھی نا، یعنی نقد کی جو تحریک ہے عصر عباسی کے اندر تھی، تو وہ کن کے کندھوں پہ تھی، کن کی گردن پہ تھی؟ علی عاتق لغویین، لغات کی، نحات کی اور روات کی۔ اس کے بعد ہے جی کہ شبہ ابو عمر بن علاء جریرا من الجاہلین، ٹھیک ہے جی، ابو عمر بن علاء نے جو اگر شعراء جاہلیین میں سے جریر کی شبیہ بیان کرنی ہو تو وہ کس کو کیا تھا؟ حینما قولہ، آشا کے اس شعر سے انہوں نے اندازہ لگا کہ جریر کو جو ہے وہ آشا کو جریر کی شبیہ بیان کی کہ زمانہ جاہلیت میں کا جریر جو ہے وہ آشا ہے۔ وہ کس طرح کہ جب اس نے یہ کہا کہ ہما بازیان یصیدانی ما بین العندلیب والکرکری، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہما بازیان، کہ وہ دو ایسے باز ہیں کہ جو شکار کرتے ہیں ما بین العندلیب، اندلیب انادل سے ہے نا، یعنی پھول کو کہتے ہیں خاص قسم کا، تو پھول اور کرکر یہ آبی پرندہ ہوتا ہے جس کو آپ سارس کہتے ہو، تو پانی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے سائڈ پہ، تو سارس اور پھول کے درمیان میں سے شکار کر لیتا ہے، وہ ایسا باز ہے۔ تو یعنی اس انداز سے یہ اس کے اس شعر پر اس نے اس کو تشبیہ دی، کس کے ساتھ؟ جریر کے ساتھ۔ اسی طریقے سے دوبارہ پھر اسی کا ٹرانسلیشن کر دیں اس کی۔ ہما بازیان، دو باز ہیں، یصیدانی جو شکار کرتے ہیں، ما بین العندلیب والکرکری، اندلیب اور کرکر کے درمیان، کرکر میں نے کہا سارس کو کہتے ہیں اور اندلیب پھول کی قسم ہے۔ اس کے بعد ہے جی قد شبہ ابو عمر بن علاء، فرزدق کی اس نے تشبیہ کیسے جاہلین میں بیان کی؟ تو وہ اس نے زہیر کے ساتھ بیان کی ہے، اور اسی طرح جو اختل کی ہے وہ اس نے نابغہ کے ساتھ بیان کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک آپ 80 تک ہی اس کو رہنے دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ہم پڑھیں گے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔